السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بائے نمرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 28۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ صدر راولپنڈی۔ کمرے میں ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے، مہندی کی پیالیاں، رنگ برنگے کاغذ، تھریڈز اور پلاسٹک کی چھوٹی بتیاں۔ کمرے کے وسط میں زمین پر اخبار بچھایا حیدر جھکا ہوا بیٹھا تھا اور اس پر فیری لائٹس پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں سبز فیری لائٹس کی ایک پیچیدہ سی لڑی تھی جسے وہ بڑی سنجیدگی سے سلجھا رہا تھا۔ سائم بار بار اسے آ کر چھیڑتا کہ یہ لڑکیوں کے کرنے کے کام ہے، کزنس آ جائیں گی، کل تک تو ہو جائے گا، لیکن وہ بہرا بنا رہا اور اپنے کام میں جٹا رہا۔ کزنس خود آ جائے یہی بڑی بات ہے۔ حیدر اب بس بھی کر دو، صبح سے شام ہو گئی ہے، باقی کام کل کرنا، یہ جوس پیو۔ اب کی مرتبہ امی اندر آئی اور اسے یوں ہی کام میں جٹا دیکھ کر کہا، اور تازہ کنووں سے نکالے ہوئے جوس کا گلاس اسے پکڑایا۔ بس امی، آج لائٹنگ والا سارا کام مکمل کر لوں، پھر سمجھے آدھا کام ہو گیا، اور ویسے بھی بہن کی شادی پر لائٹنگ نہ ہوئی تو کیا خاک شادی ہوئی۔ اس نے گلاس تھامتے ہوئے مزے سے کہا، وہ سادگی سے شادی چاہتی ہے حیدر۔ امی صوفے پر بیٹھی، اسے رہنے دے امی، وہ اور بھی بہت کچھ چاہتی ہے، لیکن خیر، مزے کی بات بتاؤں، شادی کی خوشی کا سارا مزہ انہی تیاریوں میں ہے۔ شادی والا دن تو مہمانوں کی خدمت کرتے گزر جاتا ہے اور ہم ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے بات کو مذاق میں اڑایا۔ امی نے چند لمحے زمین پر بیٹھے حیدر کو دیکھا۔ ابھی سے اسے مس کرنے لگے ہو نا؟ چہرے پر شرارتی چمک تھی۔ وہ کوئی مس کرنے والی چیز ہے؟ جب یاد آیا کرے گی ملاؤں گا یا اسے بلا لیا کروں گا، اس نے اسی انداز میں کہا۔ تمہیں ان فضول فنکشنز سے بھی چڑ تھی؟ مجھے یاد ہے فرحان کی شادی پر تم ہی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ماہی و مہندی کے فنکشن صرف پیسے کے دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ امی یار، ایک تو بہن ہے، آپ اس کے لیے کچھ کرنے پر کیوں چھیڑ رہی ہے؟ حیدر کو برا لگ رہا تھا۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا، حیدر، چھت کی لائٹنگ مکمل ہو گئی ہے، ایک نظر ادھر بھی ڈال لانا۔ حیدر کا دوست اندر آتا اس سے کہہ رہا تھا، کچھ دوست ہوتے ہیں جسے آپ کا سارا خاندان جانتا ہے، ارحم اس کا ویسا ہی دوست تھا، دوست کم بھائی جیسا تھا۔ تم ادھر بیٹھ کر یہ فیری لائٹ الگ کرو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ جو اس کا گلاس اسے تھماتا وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ حیدر بہت ایکسائٹڈ ہے مہرو آپی کی شادی کو لے کر۔ ارحم وہیں صدرہ کے پاس بیٹھ گیا۔ ایکسائٹڈ نہیں، اداس ہے، بس اسے کسی شے کی کمی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ ارحم مسکرایا۔ مہرو آپی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ ڈونٹ ٹیل می، وہ دیسی لڑکیوں کی طرح اپنے کمرے میں بیٹھی شرمانے کا کورس کر رہی ہے۔ ارحم ہنسا، وہ ابھی لو تم مجھے یاد کر رہے تھے اور میں آ گئی، بھلا میں کیوں شرمانے کا کورس کرنے لگی؟ وہ بھی ہنستی مسکراتی اندر آئی، ہاتھ میں فائلیں اور کندھے پر بیگ تھا، چہرے پر خاصی تھکاوٹ تھی اور صاف ظاہر تھا وہ سارے گھر میں امی کو ڈھونڈتی ادھر آئی ہے۔ اف مہرنگ، چھٹیاں کیوں نہیں لے لیتی تم؟ اس کے چہرے کی تھکان سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سارا دن بہت سے کورٹ کے کاموں میں مصروف رہی ہے۔ امی، شادی کے بعد ایک ہفتے کی چھٹی لوں گی۔ آج تو خیر چھٹی تھی، بس ایک ضروری کام تھا، اور پھر خود کہہ رہی تھی نا بازار کا چکر لگا آنا، وہ میں نے تانیہ کے ساتھ کہا تھا۔ صدرہ نے نروٹھے پن سے کہا، ارے امی، ابھی بہت دن ہے اس کے ساتھ جانے کو، اور ویسے بھی ہم اکٹھے نہ ہی جائے تو اچھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ارحم، دو شیر ایک پنجرے میں قید نہیں رہ سکتے، وہ ہنس کر کہتی باہر کی جانب جانے لگی۔ شادی ہونے والی ہے اور اس لڑکی کو عقل نہیں آ رہی، عقل نہ آنے سے شادی رک جائے گی؟ مہرنگ، ان کا ہاتھ جوتے تک گیا تھا اور وہ کمرے سے باہر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ حیدر کو تلاش کرتی چھت پر آئی تو چھت کے درمیان میں رکھے جھولے پر بھی زرد گاؤ تکیے سجے تھے، اور حیدر نیم دراز سا اس جھولے میں جھولتے ہوئے آسمان کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ حیدر نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ چڑیل عورت ڈرا دیا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا، رکو رکو، مجھے دیکھنے دو، کیا تم رو رہے ہو؟ وہ سرد سے اس کے قریب آئی۔ میں کیوں رونے لگا؟ بس سوچ رہا تھا کہ یہ چھت چند دنوں بعد سے خالی لگے گی، کچھ آوازیں کم ہو جائے گی اور مجھے ہر گانے میں تمہاری بے سری تان یاد آئے گی، اور میں اس چائے کو مس کروں گا جس کے ساتھ ہم بہت سی باتیں کرتے تھے۔
اس نے آسودگی سے کہا، اوہ تم مجھے یاد کرو گے؟ وہ پچکارتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور پھر ہنس پڑی۔ وہ بھی ہنس دیا اور پھر ہنستے ہنستے ان کی آنکھ میں نمی آنے لگی۔ مہرنگ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ حیدر نے آنسو صاف کیے۔ تم میرے دل کا وہ حصہ ہو جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا حیدر، میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ حیدر نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ بھلا وہ کیوں اس کا ساتھ چھوڑنے لگا؟ اسلام آباد، پاکستان۔ کمرے میں بکھرے کارٹن، دیواروں سے تصاویر اور پینٹنگز اتارنے کے بعد ادھورے کیل اور بے رونق سے مناظر، وہ اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ سورج کی روشنی کھڑکی کے پردے سے چھن کر فرش پر سنہری دھاریاں بکھیر رہی تھی، لیکن وہ اس گھر کو چھوڑنے پر کچھ اداس سا تھا۔ ایک محنت کش کے ہاتھوں سے بنایا گیا گھر تھا، ہر کونے میں یادیں تھیں، کیونکہ یہ صرف گھر نہیں تھا بلکہ اس کا وہ خواب تھا جسے پانے کے لیے اس نے 6 سال محنت کی تھی۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں موجود وہ اپنا یہ پرسکون گھر بیچ چکا تھا۔ اس نے فیصلہ آسانی سے نہیں لیا تھا اور وہ کبھی اپنے گھر کو نہ بیچتا اگر باکسنگ کلب کھولنے کے لیے اسے خاصی رقم کی ضرورت نہ ہوتی۔ اسے اپنی کمائی میں سے اس وقت اپنے گھر سے قیمتی چیز کوئی نہیں لگی جسے وہ مہنگے داموں بیچ سکے، سو اسے یہ فیصلہ لینا ہی پڑا۔ اس نے اس گھر میں اپنی فیملی بنانے تک کا خواب دیکھ رکھا تھا، لیکن سب ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان چاہے۔ اس کا فون بجا تو وہ چونکا۔ اسے اطلاع موصول ہوئی کہ اس کا سامان فلیٹ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ اب اسلام آباد کے ہی ایک متوسط علاقے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں شفٹ ہو رہا تھا۔ گویا کہ چھوٹے گھروں میں رہنا اسے پسند نہیں تھا اور نہ کبھی اس نے سیکھا تھا۔ لیکن اردشیر کے موجودہ وقت کے تناظر میں 2 لوگوں کے لیے فلیٹ کافی تھا۔ باقی کا سامان وہ اگلے ہفتے تک فلیٹ میں شفٹ کروانا چاہتا تھا۔ اور کچھ سامان ایسا تھا جو غیر ضروری ہو گیا تھا، اسی لیے اسے کوئٹہ پہنچانے کا بھی انتظام کرنا تھا۔ چوکیدار کے ساتھ مل کر گھر کو لاک کرنے کے بعد وہ نشا کو لیے گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ اگر پیسے گھر پہنچنے کے بعد بھی پورے نہ ہوتے تو اگلی قیمتی شے وہ سیاہ ویگو تھی جس سے اسے عشق تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا اور نشا بھی سارے راستے خاموش رہی۔ ایک تو وہ اردشیر کے موڈ سے جان لیتی تھی کہ وہ کب بات کرنا چاہتا ہے اور کب نہیں۔ دوسرا، وہ اپنے اسکول، دوستوں اور گھر کو چھوڑ کر جانے پر بھی اداس تھی۔ اردشیر نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے اس سے بھی بڑا گھر لوں گا۔ میں آپ کے چھوٹے سے گھر میں بھی خوش رہ لوں گی، اس نے نروٹھے پن سے کہا تو مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ نئے گھر پہنچنے پر نشا حیران ہوئی۔ وہ گھر چھوٹا ضرور تھا لیکن ہر چیز بہترین تھی۔ دھوپ یہاں بھی تھی اور کھڑکی سے سامنے پارک کا منظر بھی تھا۔ اتنا برا بھی نہیں ہے، اس نے 5 منٹ میں سارے گھر کو دیکھنے کے بعد اردشیر سے کہا۔ چلو پھر ہم سیٹنگ کرتے ہیں، رات تک کام ہو جائے گا۔ سیاہ ہوڈی کے بازو موڑتے ہوئے وہ گھر کی سیٹنگ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ میں تو چلی سورج ڈھلنے کا منظر پینٹ کرنے، آپ جانے اور آپ کا سامان جانے، وہ بڑے انداز میں کہتی اپنا بیگ پیک اٹھا کر دوسری جانب چلی گئی۔ وہ ہونک بنا کھڑا رہ گیا۔ یہ چیٹنگ ہے نشی، میں اکیلا یہ سب کیسے کروں گا؟ اس نے برا منایا۔ عالیہ پھوپھو کو بلا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے سوالیہ ایبرو چکائی۔ وہ آپ کی مدد کر دیں گی؟ اور وہ میری مدد کیوں کرنے آئیں گی؟ اس نے مزے سے پوچھا۔ کیونکہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے، انہیں آپ کے کام کر کے خوشی ہوتی ہے۔ فار گاڈ سیک نشی، فضول مت بولا کرو، جاؤ بناؤ پینٹنگ، میں یہ کر لوں گا۔ وہ ایک دم خفگی سے بولا اور چہرے پر چھائی ساری شفقت پل بھر میں غائب ہوئی۔ نشا نے اس کے ڈانٹنے پر ایک ناراض سی نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ اردشیر تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر چھت کو دیکھ کر آنکھیں سختی سے میچی۔ پتہ نہیں یہ بچے اتنی جلدی بڑے کیوں ہونے لگتے ہیں؟ اس نے گہرا سانس لیا اور اس کے پیچھے آیا۔ گھر میں 2 ہی لوگ ہوں اور وہ بھی ناراض ہو تو گھر نہیں قید خانہ لگتا ہے۔ وہ باورچی خانے کے دروازے کے باہر ٹیرس میں بیٹھی تھی۔ اس نے وہاں کل ہی جھولا سیٹ کروایا تھا۔ نشا نے ہاتھ میں اسکیچ بک کھول رکھی تھی مگر رنگوں کا ڈبہ ابھی تک بند تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ضد، وہی ہلکی سی خفگی تھی۔ اردشیر نے جھولے سے ٹیک لگا لی اور ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگا۔ نشی، مجھے بات کرنی ہے۔ نشا نے جواب نہیں دیا تھا اور یہ اس کی ناراضگی کا اعلان تھا۔ وہ جھولے پر مزید دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی تھی کہ اردشیر بالکل بھی نظر نہ آئے۔ وہ آ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ عالیہ پھوپھو اچھی ہے لیکن ان کا میرے بارے میں کیا خیال ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے بیٹا، تم صرف اپنی عمر کی باتیں سوچو، پینٹنگز بناؤ، کہانیاں تخلیق کرو۔ نشا کو اندازہ تھا کہ اردشیر سنجیدہ ہے اور اس کی بے تکی بات اسے اچھی نہیں لگی، اسی لیے وہ چپ چاپ اسے سننے لگی۔ اردشیر نے پیار سے اس کے ہاتھ تھامے۔
निशी, तुम जानती हो जब तुम पैदा हुई तो मैं कितना खुश था। मैंने पहली बार तुम्हें गोद में उठाया तो मैंने फ़ैसला किया था कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगा, तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा और तुम्हें हर वो तरबियत दूंगा जो हमारे यहाँ सिर्फ लड़कों को दी जाती है, ताकि तुम्हें कोई किसी से कम ना समझ सके। तुम मेरे भाई की पहली औलाद हो और मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज़ हो। तुम अपने इस टैलेंट की वजह से एक दिन बड़ी फ़नकार बनोगी। उसने उसके हाथ छोड़कर उसकी स्केच बुक थाम ली। लेकिन प्रिंसेस, बड़े फनकारों की पहली पहचान ये नहीं होती कि वो कितनी खूबसूरत तस्वीरें बनाते हैं, बल्कि उनकी पहली पहचान ये होती है कि वो कितना खूबसूरत सोचते हैं। समझ आई? निशा की नज़रें अब उसके हाथ में थामी अपनी स्केच बुक पर थी। जब अर्धशेर समझाने पर आता तो वो यूं ही सुनने की आदी थी, तजस्सुस और खामोशी के साथ। देखो, ये दुनिया तुम्हें जल्दी बड़ा करना चाहेगी, तुम्हें वो बातें सिखाने की कोशिश करेगी जो तुम्हें अभी नहीं सीखनी चाहिए, तुम्हारे दिल में ऐसे सवाल डालेगी जिनके जवाब तुम्हें वक्त खुद देगा। लेकिन अगर तुमने मखसूस वक्त से पहले फजूल सोचना शुरू किया तो तुम्हारी ये मासूम दुनिया और रंगीन ख्वाब सब मद्धम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा तुम आउट ऑफ बॉक्स मत सोचो, लेकिन वो सोचो जिससे किसी का भला हो। मैं चाहता हूँ तुम इस वक्त में जियो जहाँ तुम्हें सिर्फ पेंसिल और रंग और स्केच बुक से फ़र्क पड़े, जहाँ तुम्हें सिर्फ इतना दुख हो कि तुम्हारा फेवरेट रंग ख़त्म हो गया है तो अभी के अभी उसे रीस्टॉक कैसे किया जाए। अभी मोहब्बत के किस्से, दिल के राज, ताल्लुकात की पेचीदगियाँ तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर ये सब क्यों सोचो। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, निशा ने पूछा तो वो हंसा। तो फिर ये सब कब सोचूं? जब आप बूढ़े हो जाएंगे, निशा ने पूछा तो वो हंसा। ये सब मैं खुद सोचूंगा, और अगर तुम ऐसा वैसा कुछ सोचना भी चाहो तो तब सोचना जब तुम्हारे अंदर खामोशी आ जाए, जब तुम अपनी आंखों से लोगों को पढ़ने लगो और अपने लफ्ज़ों से उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने लगो। पर अभी तुम बस रंगों से दोस्ती करो, आसमान से बातें करो, परिंदों की आवाज़ों को महफूज करो और शाम के सूरज को पेंट करो। यही तुम्हारे दिन है, यही तुम्हारी किताब का पहला बाब है। इसमें दुनिया की उलझनें मत घोलो, इन सब को मैं देख लूँगा। आप सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं ना? कमरे में एक गहरा सुकूत छा गया। फिर इस सुकूत को शफ़क़त की मिठास ने तोड़ा। तुमसे ज़्यादा कोई मेरी मोहब्बत का हकदार है भला? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलो, बहुत बातें हो गई, अब सामान सेट करते हैं, फिर बाहर खाने चलते हैं। उठ खड़ा हुआ तो निशा ने फिर से बहाना बनाना चाहा, लेकिन नज़र सूरज पर पड़ी तो वो डूब चुका था। चाचू, आपने मेरा वक्त ज़ाया किया, वो नरूठेपन से कहती उसके साथ अंदर चली आई। E7 इस्लामाबाद में सरमा की खुश्क रात के साए खिड़की के शीशे पर फैल रहे थे। वो फ्लैट अब घर की शक्ल में आ चुका था। लाउंज में बुके और चंद तहाइफ रखे हुए थे, और अब वो चारों ज़रा सुस्ताने सुस्ताने को सोफे पर बैठी हुई थी। मायदा के नए फ्लैट पर वो तीनों उसका सामान सेट करने में मदद देने आई थी। गोया कि मायदा ने किसी किस्म की मदद नहीं मांगी थी, लेकिन एक कोशिश थी कि सब हालात ठीक करने से इस रास्ते पर गामजन थी। एक दूसरे की बिना मांगे मदद करना चाहती थी और पहले वाली दोस्ती बहाल करना चाहती थी। महरीन की शादी के कार्ड मिठाई समेत मेज़ पर पड़े हुए थे। कॉलेज के ज़माने में उन्होंने एक दूसरे की शादी को लेकर बहुत ख्वाब देखे थे। एक की हो गई थी, वो कुछ नहीं कर सकी थी। दूसरी की होने वाली थी और उसे लेकर उन सब ने कुछ देर कबल मायदा का सामान सेट करवाते हुए काफ़ी प्लानिंग की थी। उनके लिए मिलने का सबसे बेहतरीन स्पॉट हमेशा से मायदा की रिहाइशगाह ही रहा था। वो हॉस्टल होता, उसके भाई का घर होता या मायदा का अपना घर होता। ज़मरत और मायदा पड़ोसी बन चुकी थी। अमारा खुश थी कि अब वो मायदा से मिलने के बहाने ज़मरत से भी मिल लिया करेगी। शायद इससे उनकी दोस्ती भी पहले जैसी ज़िंदगी से भरपूर हो जाए, खूबसूरत और बेज़रर। ये तो अच्छी खबर है कि ओवैस भाई वापस आ गए हैं। हमें ज़मीना के केस में भी मदद मिल जाएगी और चंदा गुल को भी फ़ैसला लेने में आसानी होगी। ज़मरत ने बड़ी तगोदो के बाद कुओं का जूस निकाला था, और अब वो ग्लास सबके सामने किनुओं का जूस निकाला था और वो ग्लास सबके सामने रख रही थी। वो मुस्तफ़ा के सामने उस शर्मिंदगी से बचना चाहती थी कि उसे किचन से बिल्कुल ही वाकफ़ियत नहीं है, इसीलिए वो मायदा से गुजारे लायक खाना बनाना सीखने का इरादा रखती थी। हालांकि मायदा को इधर आए एक ही रोज़ हुआ था और उसने ज़मरत को कुछ अरसा शादीशुदा ज़िंदगी बेफिक्री से गुजारने का मशवरा दिया था।
میں زرمینہ کے کیس کے لیے اس وقت کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی زمرد۔ خاندان کا ہر شخص شک کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ مہرنگ نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ وہ پچھلے 2 دن سے کچھ سنجیدہ سی تھی۔ شادی کے کارڈ بھی وہ حیدر کے ہاتھ بھیج رہی تھی، جس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ اس کی سہیلیاں ہیں، اسے سب ٹھیک کرنے کے لیے اپنی جانب سے بھی کوشش کرنی چاہیے، اور سب یہاں آ رہی تھی تو وہ بھی وہاں آ گئی، اور ان سب میں سے زرمینہ کی اصل پوسٹ مارٹم کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ زرمینہ کے کیس سے پہلے اس کی شادی کا معاملہ زیر بحث تھا، اور مہرنگ نے کسی قسم کی خوشگوار رویے کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اویس لالا اپنے خاندان والوں سے الگ ہے مہرنگ، وہ اتنے عرصے سے ملک میں نہیں تھے۔ مائدہ نے آہستہ سے اس کی بات کو رد کیا، حالانکہ وہ خود بھی ایسا ہی چاہتی تھی، لیکن کل کی وضاحت کے بعد اس نے یقین کر لیا تھا کہ اویس کو بھی اس سب میں پھنسایا گیا ہے۔ لیلو ماں نے اویس کو معاف کر دیا تھا، اور اس کی خوشی سے بڑھ کر مائدہ کے لیے کچھ نہیں تھا، اسی لیے وہ بھی اویس کو معاف کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، اور اب اس پر فرض تھا خاندان کے مرد کا باہر دفاع کرے۔ ملک سے باہر بھی وہ انگلینڈ میں رہے ہیں مائدی، اور زرمینہ بھی وہیں تھی۔ مہرنگ نے بالاج کو فیور دینے کا فیصلہ اسی ایک لمحے میں کیا تھا۔ اینڈ ڈونٹ ٹیل می وہ رشتے میں تمہارے بہنوئی لگتے ہیں تو میں انہیں شک کی نگاہ سے نہ دیکھوں۔ مہرنگ نے گلاس خالی کر کے میز پر رکھا اور مائدہ کو دیکھا۔ تم انہیں جیسے مرضی دیکھو، لیکن ابھی بنا کچھ جانے ان پر الزام مت لگاؤ۔ اویس لالا میری بہن کے شوہر ہے، اور میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ اتنے عرصے سے انگلینڈ میں تھے، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ زمرد اور امارہ نے بے اختیار ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ تمہیں معلوم نہیں تھا یا جان بوجھ کر نظر انداز کرنا چاہ رہی ہو؟ مہرنگ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ میرے بہنوئی ہیں مہرنگ، بھائیوں جیسے ہیں، میں ان پر شک نہیں کر سکتی۔ مائدہ نے قدرے بے بسی سے کہا کہ وہ ایسا نہیں سوچنا چاہتی۔ مہرنگ کا دل کیا ان سب کو زرمینہ کے اصل پوسٹ مارٹم رپورٹ سے آگاہ کرے، تاکہ وہ لوگ بھی کسی قریبی کو مارجن نہ دے، لیکن اگلی سماعت سے پہلے وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر تمہارے بھائی پلس بہنوئی زرمینہ کے قاتل نکلے تو کیا کرو گی مائدی؟ وہ بھی تحمل سے بس اتنا ہی پوچھ سکی۔ اپنی زبان کو لگام دو مہرنگ۔ مائدہ حد سے ہی اکھڑ گئی۔ تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تم میرے بھائی پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہو؟ وہ غصے سے کہہ رہی تھی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا ایسی بات کرنے پر مہرنگ کو ایک تھپڑ ہی جڑ دے۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی اویس پر الزام لگانے کی؟ میں تمہیں صرف آئینہ دکھانا چاہ رہی ہوں مائدہ، ہم نے زرمینہ کو انصاف دلانا ہے، اور انصاف یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے کسی اپنے نے بھی قتل کیا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ تم رشتوں کو لے کر جذباتی ہو رہی ہو، مہرنگ نے اسے سمجھانا چاہا، اور مائدہ نے امارہ اور زمرد کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اسے چپ کروا لو۔ ہم سب کی منطقہ رائے یہی تھی کہ زرمینہ کی موت خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور قاتل کو سامنے لانا ہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ مائدہ تم نے کہا تھا کہ یہ عزت، غیرت، واٹ ایور اس کے نام پر قتل ہے۔ ہم نے مان لیا، ایسے قتل خاندان کے لوگ ہی کرتے ہیں، اور اویس بھائی بھی جعفر ریاض کے بیٹے ہیں، ہم انہیں شک کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ وہ سب کچھ نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتے ہوں گے۔ اگر وہ شک کے دائرے سے نکل بھی جائے تو کم از کم وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، جس سے ہم قاتل کے قریب پہنچ سکیں، اور ہاں، اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت ملا تو پلیز صرف اسی لیے انہیں بچانے کی کوشش مت کرنا کہ وہ تمہارے بہنوئی ہے۔ زمرد نے بھی سنجیدگی سے کہا، کیونکہ ایک زرمینہ تھی جس کے لیے وہ کسی شے پر سمجھوتہ نہیں کر سکتی تھی۔ زمرد کی بات پر مائدہ نے گہرے سانس لے کر ان سب کو یوں دیکھا جیسے وہ سب اسے بھی قاتل سمجھ رہی ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی میرے سامنے ثبوت لائے تو میں لالا پر لگا ہر الزام تسلیم کر لوں گی، لیکن اس سے پہلے میں اویس لالا کے خلاف کچھ نہیں سنوں گی۔ وہ بے بسی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چندہ گل کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم گھوم سا جاتا۔ اویس کے آنے کے بعد اس نے چندہ گل کے چہرے پر اطمینانیت دیکھی تھی۔ وہ ناراض ضرور تھی، لیکن بے سکون نہیں تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ کا سامنا کرے یا دھوکے کے سائے میں رہے، چندہ گل کی خوشی دیکھے یا زرمینہ کے کیس میں اپنے خاندان کو بھی پستا ہوا دیکھے۔ عجیب دوراہے پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ رشتے ثبوتوں کو اندیکھا کر دیتے ہیں مائدی، مہرنگ عجیب انداز میں کہہ رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ مائدہ نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے پوچھا۔ میں جو کہنا چاہ رہی ہوں تم سننا نہیں چاہو گی۔ مہرنگ ہنوز پرسکون رہی۔ اس نے لوگوں کے ایسے رد عمل کئی مرتبہ دیکھے تھے جب ان کے خاندان کے لوگ یا کوئی قریبی مجرم نکل آئے۔ سنانے کو میرے پاس بھی کافی کچھ ہے مہرنگ، لیکن میں اس طرح اشاروں میں بات کرنے کی قائل نہیں، اسی لیے کہو جو کہنا ہے، میرے اندر سننے اور سہنے کا خاصا جگرا ہے۔
महरिंग उठी और अपने बैग से एक एनवेलप निकाल कर दरमियानी मेज पर फेंका। उन तीनों ने नासमझी से उसे देखा। ये क्या है? अमारा ने एनवेलप उठाते हुए इस्तफसार किया और उसमें से कागज़ निकाला। उसके चेहरे पर हनूज़ नासमझी के तासुरात थे। अलबत्ता वो प्रिंट देखकर पहचान चुकी थी कि ये ब्रेसलेट किस ब्रांड का है। ज़मरत भी अमारा के हाथ में थामे कागज़ पर झुकी और उसने भी डिज़ाइन पहचानने में देर नहीं की। माहिदा ने नासमझी से उस ब्रेसलेट को देखा और फिर सवालिया निगाहों से महरिंग को। क्या करूँ इसका? ज़रमीना की कलाई पर इस ब्रेसलेट का निशान था और छानबीन के बाद मालूम हुआ है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे बहनोई ने खरीदा था। तुम्हारे लिए मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने ये चंदा गुल के लिए ही खरीदा होगा, लेकिन कभी इम्कान है ज़रमीना को ये ब्रेसलेट उन्होंने दिया था। और मायदा को यूँ लगा जैसे सातों आसमान उसके सर पर आन गिरे हो। वो साकित खड़ी रह गई। अमारा और ज़मरत भी बेयकीन थी। हवा का झोंका आया जैसे कोई भारी बोझ फिजा में तहलील कर रहा हो, लेकिन वो मायदा के साकित वजूद में हलचल न पैदा कर सका। तुम इल्ज़ाम लगा रही हो महरू। ओवेस लाला मेरी बहन को धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। किसने कहा ये? ओवेस भाई ने ज़रमीने को दिया था। मायदा को अपनी ही आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। उसकी आंखें भीग गई। उसने कदम पीछे की जानिब उठाया और फिर वो वहाँ से बाहर निकल गई। वो उससे ज़्यादा नहीं सुन सकी। महरिंग ने कहा है तो इसका मतलब उसके पास सबूत और वजाहत भी है, और वो नहीं सुन सकती थी। तुम्हारा तरीका गलत था महरिंग, ज़मरत ने संजीदगी से कहा और मेज़ पर रखे ग्लास समेटने लगी। मायदा कुछ जानती है और वो हमसे झूठ बोल रही है, और इस तरह की धुंधलकी धुंधलकी बातें मेरा केस कमज़ोर करेगी। वो कागज़ वापस एनवेलप में डालते हुए कह रही थी। उसका चेहरा हुनूर संजीदा था। वो दोनों उसे देख कर रह गई। वो झूठ नहीं बोल रही, सिर्फ सच छुपा रही है। उसे जज मत करो। उसकी बहन का शौहर 10 साल बाद वापस आया है। वो अपनी बहन को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। अमारा ने भी बुके और गिफ्ट उठाकर साइड पर रखे और मिठाई का डब्बा फ्रिज में रखने लगी। महरिंग उसकी बात पर बेबसी से गहरा सांस लेकर रह गई। उसे अब बालाज की बात ठीक लगी थी। उनकी दोस्ती इस केस पर असरअंदाज होने लगी थी, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ज़्यादा मत सोचो महरू, तुम अभी अपनी शादी की तैयारी करो, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। हम केस को बाद में देख लेंगे। महरिंग ने सर इस बात में हिलाया। मैं निकलती हूँ अब। कल रात को हैदर मायूं का फंक्शन रख रहा है, ज़रूर आना। उन दोनों से कहती बाहर की जानिब बढ़ गई। अल्फ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी ट्रेनिंग, इस्लामाबाद। रात की सियाही छुट चुकी थी और सुबह का सूरज तुलू होते ही सब अपनी ज़िंदगी की गाड़ी घसीटते नजर आए। काम वाले कामों पर जाने को तैयार, बच्चे स्कूल कॉलेजों से नाला होने के बावजूद दूर वर्दियाँ पहने अपने रास्ते पर गामजन। घरों में लोग अपनी रोज़मर्रा पर कमर बस्ता, और कारपोरेट सेक्टर में भी दिन शुरू हो चुका था। मायदा और महरिंग की रात की गुफ्तगू से वो काफ़ी मुस्तरिब थी। उनकी दोस्ती किसी सिमत जाती नज़र नहीं आती थी। वो एक सिरा थामती थी तो दूसरा सिरा हाथ से फिसल जाता। वो अभी तक ज़मरत से अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश में थी कि मायदा और महरिंग में बदगुमानी पैदा हो गई थी। वो कार की पिछली नशिस्त पर बैठी अपनी आज की मीटिंग्स की फहरिस्त देखते यही सोच रही थी कि कार अपनी मतलूबा जगह पर पहुँच कर रुकी। कार का खुद साख्ता दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकली। नया दिन, नया चैलेंज। उसने अपने सन ग्लासेस हटाकर सर उठाकर अल्फ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी ट्रेनिंग की बिल्डिंग को देखा। धूप में चमकती सुरमई इमारत को देखकर वो मुस्कुराई। बहुत अरसे बाद यहाँ आई थी, क्योंकि यहाँ का सारा इंतज़ाम अर्दशेर और इब्तिसाम देखते थे, और वो बेहतरीन काम कर रहे थे। वो दोनों हफ्ते भर की रिपोर्ट उसे दे दिया करते थे, लेकिन हर माह के आखिर में हमदान कुरैशी और नायला के साथ उनकी अच्छी खासी लंबी मीटिंग होती, जिसमें वो सिर्फ इस इंस्टीट्यूट की बात करते, और इस मीटिंग में हमारा अक्सर नहीं हुआ करती थी। आजकल मम्मी उससे काफ़ी नाराज़ लगती थी, इसीलिए वो काम की तरफ से कोई कोताही नहीं करना चाहती थी। एक स्टाफ मेंबर उस तक आया और उसकी अंदर तक रहनुमाई करने लगा, जहां इब्तिसाम और चंद दूसरे सीनियर ट्रेनर्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो तरबियती कॉम्प्लेक्स किसी फ़ौजी किले से कम नहीं लग रहा था। हाल अहवाल, रस्मी गुफ्तगू सब ही 3 से 4 मिनट में हो गया, और इब्तिसाम से जानता था वो जल्द अज जल्द काम की बात पर आना पसंद करती थी, इसीलिए उसे ट्रेनिंग ग्राउंड का दौरा करवाने लगा। वो चलते हुए उसकी रहनुमाई करता रहा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में वहाँ काफ़ी मरम्मती काम हुआ था और वो विज़िट पर नहीं आई थी।
چہرے پر نرم سے تاثرات لیے وہ ہر وضاحت غور سے سن رہی تھی۔ اس نے سیاہ سوٹ کے ساتھ سرخ ہیلز پہنی ہوئی تھی اور اس کی چال میں ہمیشہ کی طرح وقار اور نرمی تھی۔ حالانکہ آج وہ کسی کارپوریٹ بورڈ میٹنگ میں نہیں بلکہ ایک طرح کی جنگی میدان میں قدم رکھ رہی تھی۔ یہاں کم آنے کی ایک وجہ یہاں ہونے والی سخت ٹریننگ اور جسمانی لڑائیاں بھی تھیں جنہیں وہ نہ دیکھ سکتی تھی، نہ ان کے حق میں تھی اور نہ برداشت کر سکتی تھی۔ یہ کامبیٹ فٹنس زون ہے جہاں رننگ، کراس فٹ اور انڈیورنس ڈرلز ہوتی ہے۔ وہ اسے ایک بڑی شیشے کی عمارت میں لے گیا۔ یہ ہمارا ویپن سیمولیشن ہال ہے اور یہاں ربر گنز، لیزر شارپ شوٹنگ اور ہتھیاروں کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہر ٹرینی کا ہتھیار چلانے سے پہلے یہاں آ کر مہارت حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ وہاں ابھی بھی مشقیں جاری تھیں اور جلدی وہ وہاں سے بھی باہر آ گئے۔ وہ اس گراؤنڈ میں رسپانس ٹائم، جسمانی توازن اور فورس کی ہمت کو چیک کیا جاتا ہے۔ سامنے ہی ایک وسیع کھلا میدان تھا جہاں کیچڑ، رسیوں اور لکڑی کے رکاوٹوں کے درمیان لڑکے دوڑ رہے تھے اور وہ اس جانب کو نہیں گئے کیونکہ وہاں کچھ نیا نہیں تھا۔ تم لوگوں کے آفس وغیرہ رینوویٹ ہو گئے؟ اس نے ابتسام سے پوچھا۔ ہاں، بس فیمیل کیبن رہتا ہے۔ اگلے 2-3 ہفتوں میں اس کا کام مکمل کریں گے۔ فیمیل اسٹاف بھی چھان بین کے بعد ہی رکھا گیا ہے۔ وہ اس کی ساری معلومات سن رہی تھی۔ جب وہ بلڈنگ کے آخری حصے میں پہنچے تو وہاں عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میرا نہیں خیال ابھی ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ تم آ جاؤ، میرے آفس میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ ابتسام نے اپنے فون پر آنے والی کال کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اس ہال میں ہم نے الفا کامبیٹ رنگ کو شفٹ کیا ہے، یعنی وہاں اب ہمارا پروفیشنل باکسنگ رنگ بن گیا ہے جہاں صرف وہی تربیت دی جاتی ہے جو کسی خطرناک مشن یا قومی سطح کے مقابلے کی تیاری کے لیے دی جاتی ہے۔ آج وہاں ایک اسپیشل اسسمنٹ فائٹ ہو رہی ہے۔ اردشیر خود نگرانی کر رہا ہے۔ اندر سے شور سا بلند ہوا تو وہ دہل گئی۔ ایسی بھی کیا اسپیشل اسسمنٹ؟ اس نے ہال کی جانب قدم بڑھائے کہ ابتسام کا فون پھر سے رنگ ہوا۔ ضروری کال ہے تو اٹھا لو، وہ سنجیدگی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ سٹپٹا کر اس بات میں سر ہلا کر وہیں ٹھہر گیا۔ وہ اندر آئی تو اسٹاف نے اس کے لیے VIP گیلری کا دروازہ کھول دیا۔ نیم اندھیرے میں پرفسوس سا ماحول چھایا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ سارے کا جائزہ لینے کے بعد اسے احساس ہوا کہ آدھا انسٹی ٹیوٹ تو صرف وہاں موجود ہے۔ پھر اس نے رنگ میں دیکھا تو فضا جیسے تھم گئی۔ رنگ کے درمیان میں 2 مرد ایک دوسرے پر مکے برسا رہے تھے۔ ایک کا چہرہ دھندلا سا تھا لیکن دوسرے چہرے کو وہ پہچانتی تھی۔ وہ اردشیر تھا۔ اس نے ہاتھوں میں سیاہ دستانے پہنے ہوئے تھے، ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، چہرہ کئی جگہوں سے سجا ہوا تھا لیکن اپنے حریف کے مقابلے میں اس کے جسم کی حرکتیں تیز تھیں۔ اس کا مخالف بھی کوئی عام آدمی نہ لگتا تھا۔ اس کا ہر حملہ بہترین حکمت عملی لیے ہوئے تھا۔ وہ ایک دوسرے پر کوئی لفظی گولہ باری بھی کر رہے تھے اور اردشیر ہی زیادہ غصے سے دوسرے کو کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے وہاں کا سارا منظر دیکھتی رہی۔ اردشیر بول رہا تھا، دہاڑ رہا تھا، وہ شخص جو گن کر الفاظ بولتا اور دفتر میں زیادہ تر خاموش رہتا، آج باکسنگ رنگ میں کسی پر چیخ رہا تھا۔ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ یہ ان 5 سلیکٹڈ گارڈز کی آخری رکاوٹ ہے جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ یہاں اردشیر اور پروفیسر ثقلین کامیابی کا آخری دروازہ سمجھے جاتے ہیں۔ آج پروفیسر موجود نہیں، اسی لیے جو اردشیر کو شکست دے گا وہی تیار سمجھا جائے گا۔ ابتسام وہاں پہنچا تو اسے بریفنگ دینے لگا۔ اب تک کسی نے اسے شکست دی؟ امارا نے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا، یوں جیسے کسی کی زندگی کا ایک پہلو اس کے سامنے کھلا ہو اور وہ اس پہلو کو ہر طریقے سے جاننا چاہتی ہو۔ نہیں، اور صبح سے یہ اس کی چوتھی فائٹ ہے۔ وہ اس کے اسٹیمنا پر حیران ہوئی۔ وہ 9 بجے سے ابھی تک مسلسل لڑ رہا ہے۔ CEO صاحبہ یہاں صبح 4 بجے ہوتی ہے اور ٹرین ہوئے اسٹوڈنٹس کی ان کے ٹرینرز سے فائٹ 3 گھنٹے تک لمبی بھی چلتی ہے۔ ابتسام بتا رہا تھا اور وہ 3 گھنٹوں کا اندازہ لگا رہی تھی۔ خیر، ہم اندر چلیں؟ ابتسام نے پوچھا۔ رنگ کے اطراف کھڑے ترتیبی افسران، شاگرد اور منتظمین دم سادھے اس لڑائی کو دیکھ رہے تھے۔ میں اردشیر کے آفس میں انتظار کر رہی ہوں، جب اس کی لڑائی ختم ہو جائے تو اسے بتا دینا۔ وہ پلٹنے لگی لیکن اس کی نظر واپس رنگ میں لڑتے جوانوں پر پڑی جو ابتسام نے امارا کے چہرے کے بدلتے تاثرات محسوس کیے۔ امارا، تم شیر بلوچ کے آفس میں؟
اور اگلے ہی لمحے امارا نے بے اختیار لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا تھا۔ اردشیر کے بازو اور گردن کے جوڑ پر ایک زوردار گھوسا پڑا تھا، اتنا طاقتور گھوسا کہ کوئی اناڑی ہوتا تو اس کا بازو ٹوٹ جاتا۔ اس کا توازن کچھ لمحوں کے لیے ڈگمگایا تو اگلا وار اس کے جبڑوں پر کیا گیا اور وہ ایک گھٹنے پر آ گیا۔ امارا کی سانس رک گئی۔ اس کا خون بہہ رہا ہے۔ ابتسام اردشیر کے ہونٹوں کا کنارہ پھٹ گیا اور وہ بازو کے سہارے جھکا ہوا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ منہ سے خون کی لکیر نکل کر گردن تک جا رہی تھی۔ اس نے بائیں بازو کی پشت سے خون صاف کیا۔ نہ وہ درد سے کر رہا اور نہ ڈر کر رکا۔ وہ پھر سے یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے درد نام کی شے سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہ لڑائی روکو ابتسام۔ اور اپنے سارے کیریئر میں پہلی مرتبہ امارا کو اردشیر کی اس قدر فکر ہوئی تھی کہ وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ اسے یہ سب نہیں دیکھنا تھا۔ اسے خون سے ہمیشہ کراہیت ہوتی تھی۔ آج اسی خون میں لتھڑا اردشیر کھڑا تھا جسے دیکھ کر اس کے دل نے پہلی بار بے اختیار کچھ محسوس کیا تھا۔ ابتسام نے شاید اسے سنا نہیں تھا، اسی لیے وہ ابھی تک لڑائی دیکھ رہا تھا جو شاید ایک فیصلہ کن موڑ پر آ چکی تھی، مگر امارا کی نگاہ اردشیر کے زخمی چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ لڑائی روکو ابتسام۔ اس نے ابتسام کا کندھا جھنجھوڑ کر رکھ دیا تو وہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ مجھے اردشیر سے پٹنے کا کوئی شوق نہیں چڑھا اور جو اس کی لڑائی روکنے اٹھ کھڑا ہوں۔ ایک کام کرتے ہیں، تم دیکھو ہی مت۔ وہ آگے بڑھا اور نرمی سے دایاں ہاتھ امارا کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ وہ سانس نہیں لے سکی۔ لیکن مجھے دیکھنے دو، ان فائٹس کی ریکارڈنگ نہیں ملتی اور اتنی مزے کی فائٹ یہاں بھی کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ اپنی ہی رو میں کہے جا رہا تھا اور وہ جس نے بلا ارادہ نظر اٹھائی تھی ساکت ہو گیا، اور اسی لمحے اس کے چہرے پر مزید ایک گھوسا پڑا تھا اور وہ لوہے کی جالی کے ساتھ جا کر لگا تھا، اور وہ اتنی زور کا لگا تھا کہ سارے میں اوہ کی آواز کے ساتھ سناٹا چھا گیا۔ امارا نے بھی جلدی سے ابتسام کا ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو اٹھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا، جیسے مانو بوجھ کندھوں پر لادے اٹھ رہا ہو، اور یہی وہ وقت تھا جس کا مقابل نے فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ اردشیر پر پل پڑا اور پھر رنگ میں گھوسوں کی آواز ہال کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہال میں موجود سناٹا چھا گیا تھا۔ اس استاد کو ہارتے دیکھنا جس نے آپ کو چلنا اور لڑنا سکھایا ہو آسان نہیں تھا، اور سارے میں ایسی سرد سی خاموشی چھائی تھی کہ اردشیر کے حریف کو مار ڈالیں گے۔ اردشیر کے سر کے پیچھے سے خون نکل رہا تھا، ہونٹ پھول چکے تھے اور بازو سرخ پڑ چکے تھے، لیکن وہ ہار نہیں مان رہا تھا۔ اس کا حریف بھی گویا رونے والا ہو گیا تھا۔ امارا سے مزید دیکھا نہیں گیا۔ وہ جلدی سے اس فائر پروف گلاس کی جانب بھاگی جہاں دو لڑکے بیٹھے کچھ دیر پہلے تک چٹخارے دار کامنٹری کر رہے تھے، اور اب وہ بھی ہانک بنے اردشیر کو دیکھ رہے تھے۔ اس لڑائی کو روکو، وہ سخت لہجے میں بولی۔ آواز انٹرکام سے باہر گونجی۔ سب اردشیر کو چھوڑ کر گردن اٹھائے اسے دیکھنے لگے۔ مگر ابھی تو میں نے کہا بس کرو، لڑائی روکو۔ کامنٹری کرتے لڑکوں نے بے بسی سے ساتھ ہی موجود سپروائزر کو دیکھا جس نے اردشیر کی طرف دیکھا۔ وہ بھی باقی سب کی طرح گردن اٹھائے امارا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سپروائزر کو دیکھا اور بنا کچھ کہے ہلکی سی گردن نفی میں ہلائی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی غلط فیصلہ لے، اور وہاں رنگ کے درمیان کھڑے وہ ابتسام کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میڈم کو باہر لے جاؤ۔ وہ یہ لڑائی مکمل کرنا چاہتا تھا جیسے کوئی ذاتی جنگ چل پڑی ہو اور وہ خود کو کسی پچھلے گناہ کی سزا دے رہا ہو۔ ان کی بات سن لینا یار، ان کے کہنے پر تو قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگلے لمحے اس کا شاگرد بے بسی سے کہتا آگے بڑھا اور پھر سے ایک مضبوط تربیت یافتہ ہاتھ کا گھوسا اردشیر کے جبڑے پر دے مارا۔ اس کے منہ سے پھر خون کسی لکیر کی صورت میں نکل کر رنگ کے فرش پر گرا۔ امارا کا ہاتھ دل پر آ گیا۔ میں نے کہا بند کرو یہ سب، کیا تم سب بہرے ہو؟ اب کی مرتبہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، سب ساکت ہو گیا۔ وہ چیخی تو جیسے سب کو احساس ہوا کہ یہ کھیل اب رک جانا چاہیے، اور اگلے ہی لمحے سب کی نظریں پھر اردشیر پر گئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر نفی کا اشارہ کیا۔ اردشیر کا ڈھیٹ پن دیکھ کر ابتسام امارا تک آیا، کیونکہ اب اسے لگا اب اسے مزید وہاں نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ اردشیر اس لڑائی کو ختم کیے بنا رنگ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ امارا کو اپنی سخت بے عزتی محسوس ہوئی۔ ابتسام اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا، اور اگلے ہی لمحے رنگ میں لڑائی ختم ہونے کی گھنٹی بج گئی۔ وہ بے چینی سے پلٹی تو اردشیر نے ہار مان لی تھی، اور اب وہ رنگ میں سیدھا لیٹا ہوا تھا،
اس نے آنکھیں بند کی اور بس پھر نہیں کھولی۔ امارا کا دل بیٹھ گیا، وہ بے ساختہ قدم بڑھانے لگی، لیکن ابتسام نے اس کا بازو سختی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی ابتسام کو دیکھنے لگی۔ اسے کچھ نہیں ہوگا امارا، یہ اس کا کام ہے، لیکن اس کا خون بہہ رہا ہے۔ امارا کو نہیں معلوم اس نے اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی اردشیر کے پاس کیوں جانا چاہا، لیکن وہ انسان تھا جسے اس نے ہمیشہ صحیح سلامت دیکھا تھا، اور آج اسے خون میں لتھڑے دیکھ کر اس کا دل بند ہو گیا تھا۔ اس نے آخری مرتبہ جس انسان کو خون میں ڈوبے دیکھا تھا وہ فائز سمیر وڑائچ تھا، اور پھر وہ کسی انسان کو ایسے نہیں دیکھ سکی، اور آج اردشیر کی ایسی حالت تھی تو اسے نہ جانے کیوں سب ڈیجاو لگا، پھر سے ہوتا ہوا ریپیٹ۔ اس نے اردشیر کے پاس بہت سے لوگوں کو ایک ساتھ بھاگتے دیکھا تھا۔ سپروائزر، ٹرینر، ڈاکٹرز، ایک شور سا اٹھا کہ اردشیر کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ وہیں کھڑی رہی یہاں تک کہ اسے احساس نہ ہوا کہ ابتسام بھی اس کا بازو چھوڑ کر نیچے اردشیر کے پاس بھاگ رہا ہے۔ اردشیر کو اٹھا کر بینچ پر لٹایا جا رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے وہیں کھڑی رہی، نہ وہ نیچے جا سکی اور نہ اردشیر واپس اوپر دیکھ سکا، لیکن آج بہت کچھ بدلا تھا جس سے وہ خود انجان تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوا ہے، اردشیر کو کیا ہوا ہے، اور آگے اور کیا ہونا باقی ہے۔ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیں، میرے ساتھ اس ناول کے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔